अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज मर में हम आपको बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि ये जो अपोजिशन के जलसे हो रहे हैं उसके बाद से राब्ते जो है तेज़ हो चुके हैं। तमाम जमातों से राब्ते हुए हैं और जो असल इक़्तिदार के मालिक हैं आपको पता है, जिनको मियाँ नवाज़ शरीफ खलाई मखलूक कहते हैं, हम कभी उनको फरिश्ते लिखते थे। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है राब्ते चल रहे हैं। इसमें मुस्लिम लीग नून के, आपको याद होगा, रावलपिंडी के चौधरी साहब एक हुआ करते थे और काफ़ी अरसे से आजकल जो है वो खामोश हैं, गुमनामी की ज़िंदगी में वो काफ़ी मुतहरक हुए हैं और उनकी मुलाकात जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ से हुई है नेब की कस्टडी में। उस मुलाकात के बाद जो है फिर राब्ते लंदन भी शुरू हो गए थे, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने राब्ता करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सुलेमान शहबाज मैदान में कूदे हैं। उन्होंने राब्ते करना शुरू किए हैं और उसके बाद मुस्लिम लीग के 3 अहम रहनुमाओं की जो करता धरता हैं उनकी रजामंदी से फिर मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते हुए हैं और जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि जो मरियम नवाज़ ने कहा था कि सफ़ा पलटने में देर नहीं लगती, तो वो सफ़ा पलट चुका है, ये तो हम पहले ही कह चुके हैं। लेकिन इन मुलाकातों के हवाले से आपको क्या क्या बातें हुई, फिर आगे इसका क्या नताइज निकले हैं, इस पे भी बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कोयटा का जो जलसा है कि उसका मल्टी क्राउड जो है, कॉकटेल क्राउड, जिसमें मजहबी और कौमपरस्त सियासी जमातों के रहनुमा भी होंगे, कारकुन भी होंगे। तो ये कॉकटेल क्राउड कितना हो सकता है? अयूब स्टेडियम में जो जलसा हो रहा है इसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या कभी माजी में किसने भरपाए हैं और किसने कितना बड़ा जलसा किया, थोड़ा बैकग्राउंड भी बताएंगे, आज के हालात भी बताएंगे। और मोहसिन दावड़ को बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा एयरपोर्ट पे रोक दिया और उनको बाहर नहीं आने दे रहे थे। उनकी वजह से जो है पीटीएम के कारकुन जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, उन्होंने रास्ते ब्लॉक कर दिए और कई लोग जो है वहाँ फंस गए और कुछ सियासी रहनुमा जो है वो इजहार यकजहती के तौर पे एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए और वो भी मोहसिन दावड़ के साथ बैठे रहे। ये अहवाल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हज़ारों की तादाद में पिछली वीडियो देखी, पसंद भी की और दोस्तों के साथ शेयर भी की, सब्सक्राइब भी किया। तो अब भी आपसे दरख्वास्त है कि जो नए देखने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ये जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वो अपने सोशल नेटवर्क्स पे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और आपके फ़ीडबैक का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अलबत्ता कुछ दोस्तों ने जो है वो तनकीद के बजाय कुछ नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, आपको नापसंद भी कुछ चीज़ें आ रही हैं तो ये आपका हक है कि आप उसका इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेरे ख़्याल में कि अदब आदाब का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये आपसे गुजारिश करनी थी। तो अभी बताते हैं आपको कि बाकायदा इस हवाले से एक जब ये मामला हुआ, चौधरी साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की फरमाइश पे, तो उस पे भी मियाँ नवाज़ शरीफ थोड़ा अनईज़ी थे, लेकिन उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया, खामोश रहे। और फिर कुछ लोगों ने मियाँ साहब से रब्ता करने की कोशिश की तो उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया और वो बिल्कुल उस पर खामोश रहे। फिर पार्टी के जो लोग हैं उनमें एहसन इकबाल, राना तनवीर और ख्वाजा आसिफ, इनकी मुलाकात हुई। जो इस मुल्क में इक़्तिदार के असल मालिक हैं, करता धरता हैं, उन्होंने ये फैसिलिटेट करवाई मुलाकात। और फिर हालांकि इस मुलाकात के बारे में भी मियाँ नवाज़ शरीफ को बकौल एहसन इकबाल के ब्रीफ किया गया था, लेकिन मियाँ साहब जो है उस पर भी जो है वो खामोश रहे। और लेकिन कुछ मुस्लिम लीगी ज़राए का कहना है कि मियाँ साहब को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, लेकिन मियाँ साहब जो है इस पर अपना रद्द अमल जो है फौरी तौर पे नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब हो ये रहा है कि पार्टी के मामला ज़्यादातर जो है वो उन्होंने ख़ुद से देखना शुरू कर दिए हैं। तो ये चीज़ें थीं
اور اس میں آپ نے بھی دیکھا کہ جو یہ چیزیں ہوئی ہیں اس کے بعد جو میاں صاحب کو بات چیت ہوئی شہباز شریف کی یا چودھری صاحب کی، جو پیغام ملا اس حوالے سے وہ باتیں اس ٹیم کو 3 رکنی ممبرس کو بتایا گیا، یہ پھر آگے کنوے بھی ہوا۔ تو بہرحال اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی رابطے چل رہے تھے، وہ تو گوجرانوالا کے جلسے کے فوری بعد ہی ہو گئے تھے، تو پھر کراچی کے جلسے میں ہمیں تھوڑی سی اس کی جھلک بھی نظر آئی، لیکن کیپٹن صفدر کی گرفتاری کی وجہ سے جو ایک واقعہ پیش آیا وہ بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب دیکھا گیا کہ آرمی چیف نے رابطہ کیا ہے یا ان کے درپردہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، تو ایک وزیر صاحب تھے سندھ کے گورنر اور ایک وفاقی وزیر، ان دونوں نے یہ سارا معاملہ کیا اور فلم جو ہے قومی اداروں کے گلے میں ڈالی گئی، اور رینجرز کے جو ڈی جی ہیں ان کو بھی استعمال کیا، اور جو کچھ آئی ایس آئی کے لوگ تھے ان کو بھی اس میں گھسیٹا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات تو بلاول نے جب پہلے دن اپیل کی تھی، دوسرے دن آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے، تو اس بات میں یہ واضح ہو گئی تھی کہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے 2 ادارے اس میں کون سے ملوث ہیں۔ بہرحال جو اس کے بعد جو پیپلز پارٹی نے دیکھ رہے ہیں ہم ان کے لب و لہجے میں، تو ان کو شاید یہ بھی آسرا دیا گیا ہے کہ گلگت میں شاید ان کو چانس دیا جائے گا، تو بلاول اب گلگت اترے ہوئے ہیں، کوئٹہ کے جلسے میں بھی نہیں گئے، اب وہ سلیکٹرز پہ کم ہی بات کر رہے ہیں اور سلیکٹڈ کو زیادہ جو ہے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، تو یہ ایک چینج بھی ہے جو آبزرو کی جا رہی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے ہوئے ہیں، لیکن مولانا نے بالکل ان کو کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ اب اس طرح جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں یہ نہیں ہوگا، انتظامی اختیارات آپ کو شیئر کرنے نہیں چاہیے، وہ چھوڑنے پڑیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کی تان آگے جا کے کہاں ٹوٹتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف یہ بالکل ایک پیج پہ ہیں، اور یہ جو رابطے ہوئے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزراء کا بھی کچھ لب و لہجہ تبدیل ہوا۔ یہی وزراء کل تک کہتے تھے کہ جی عمران خان بات نہیں کریں گے اور این آر او نہیں دیں گے، اب سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مشاورت ضروری ہے، آ جائیں اپوزیشن والے، الیکشن کے انتخابی اصلاحات پہ بات کریں۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب اور مولانا فضل الرحمان یہ کوئٹہ پہنچ گئے ہیں، اور جو وہاں انتظامات ہیں جلسے کے ایوب اسٹیڈیم میں کیے جا رہے ہیں، مکمل ہے، جھنڈے لگ گئے ہیں، ساؤنڈ سسٹم لگ گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے بھرپور طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس اسٹیڈیم کو بھرا جائے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھتے ہیں ماضی میں تو پچھلے سال جو ہے مریم نواز گئی تھی، محمود خان اچکزئی نے ان کے اعزاز میں ایک جلسے کا اہتمام کیا تھا، اور وہ بھی کافی کنسیڈریبل جلسہ تھا، پورا اسٹیڈیم تو نہیں بھرا تھا لیکن بہت ایک ریزنیبل کراؤڈ تھا۔ اور اس سے پہلے اختر مینگل صاحب نے بھی وہاں جلسے کیے ہیں، تو پشتون قوم پرست ہوں یا بلوچ قوم پرست ہوں وہ بھی جلسے کرتے رہے ہیں، لیکن اس میں یہ پورا اسٹیڈیم کبھی بھر نہیں پایا ہے۔ اور ابھی تک جو ادھر کراؤڈ آیا ہے سب سے بڑا، وہ سب سے بڑے کراؤڈ پلر جو ہیں مولانا فضل الرحمان رہے ہیں، جمعیت جو ہے ان کو خاصی اکثریت ہے، تو وہ بھی البتہ کمپلیٹ اسٹیڈیم کبھی ایوب اسٹیڈیم نہیں بھر پائے، لیکن جو سیاسی جلسے ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اگر لوگ دیکھے گئے ہیں، آبزرو کیے گئے ہیں، تو وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ جو ہے ان کی تعداد دوسروں کی نسبت زیادہ نظر آئی ہے۔ ایک بار البتہ ہوا تھا کہ جب ایمل کانسی، اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو 2 سی آئی اے کے ایجنٹ تھے، امریکہ میں مرڈر ہوا تھا، پھر وہ یہاں آئے تھے، اور اس زمانے میں جو ہے وہ فاروق لغاری کے اوپر الزام لگا تھا، وہ پریزیڈنٹ تھے، کہ ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، پھر ان کو جو ہے وہ زہر کا انجیکشن دے کے ان کو قتل کیا گیا، اور پھر جب ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان میں آئی تو اس وقت جو ایوب اسٹیڈیم میں کوئٹہ میں جنازے کی نماز ہوئی تھی، وہ کراؤڈ اتنا بڑا تھا کہ آج تک ایوب اسٹیڈیم کی تاریخ میں اتنا بڑا کراؤڈ وہاں اکٹھا نہیں ہوا، اور اس میں باقاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھر گیا تھا۔ تو بہرحال اب جس طریقے سے یہ مکس کراؤڈ ہے، کاکٹیل کراؤڈ ہے، آپ کو پتہ ہے کمپرس بھی ہیں، مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں،
تو نو ڈاؤٹ کہ یہ کوئی جلسہ جو ہے ماضی کی تاریخ میں جتنے بھی یہاں جلسے ہوئے ہیں ان سے بڑا ہی ہوگا. اور اس جلسے میں جانے سے پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہے جیسے گئیں تو انہوں نے ایک جو ہے بات ریپیٹ کی ہے. 2-3 دن سے وہ مسلسل یہ بات کر رہی ہیں کہ آرمی چیف کو کراچی واقعے کی تحقیقات کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا. یاد ہے آپ کو کہ بلاول نے اپیل کی تھی، تو اب وہ بلاول کا نام لیے بنا ان پہ تنقید کر رہی ہیں. 3 دن میں انہوں نے تیسری بار یہ بیان دہرایا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ کراچی واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں وہ اس کے حقائق چھپانے کی کوشش میں مصروف ہیں، حقائق منظر عام پہ لانے میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے. تو بہرحال یہ بھی تھوڑی کٹ پٹ بلاول اور مریم کے درمیان ہے. ابھی بلاول کی طرف سے کوئی جواب تو نہیں آیا، لیکن یہ چیز جو ہے وہ بھی نوٹ کی جا رہی ہے. تو اب جو ہے وہ سارا اسٹیج تیار ہے، اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے جو ان کو دھمکیاں دی تھی کہ جی آج بھی شیخ رشید نے یہ کہا کہ جی اللہ خیر کرے اپوزیشن کے جلسوں کی، چونکہ انڈیا سے جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے آ چکے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور نیکٹا جو پاکستان کا ایک قومی ادارہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، انہوں نے بھی خبردار کیا تھا کہ جی کالعدم تحریک طالبان والے، اس کا ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا. تو جو ان کے تحریک طالبان جب کہ خراسانی ہیں ترجمان، انہوں نے تردید کر دی ہے کہ وہ ان کے ٹارگٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ حکومت ڈرانے کے لیے اس طرح کر رہی ہے. بہرحال ان ساری چیزوں کے باوجود دیکھتے ہیں. اصل بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ ان رابطوں کے بعد میاں نواز شریف کیا بولتے ہیں، ان کا لب و لہجہ کیا ہے. مریم کا تو جو آج بھی ایون ہے اس سے تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی بام شیل گرائیں گے، اور بہت ساری چیزیں ان پہ جس طرح پوچھی جا رہی ہیں تو عمران خان کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے، یا کہ یہ بھی سوال میڈیا پہ زیر بحث ہے کہ جنرل باجوہ جن کو انہوں نے ٹرسٹ کر کے بنایا تھا آرمی چیف، اب آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ وہ ان کے خلاف ہوئے. تو یہ ان سوالات کے حوالے سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جو ہے کچھ باتیں بتائیں گے، اور بہرحال کچھ نہ کچھ یقیناً نیا ہی ہوگا آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں میاں نواز شریف کا جو ٹون ہے وہ کیسا ہے، اس سے سارا مستقبل کے بارے میں ایک انڈیکیشن جو ہے وہ مل پائے گا. تو آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. پھر کل جلسہ ہو جائے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ کسی نئی پروگرام کے ساتھ. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.